لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. وہ میرے پاس ہوتا ہے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. حضرات علماء کرام، فضلاء گرامی مرتبت، بزرگان ملت، نوجوان فضلاء، عزیزان گرامی طلبہ، باوقار دینی تعلیمی مرکز مدرسہ حسینیہ چلمل اس سے متصل جامع مسجد میں آج ایک اہم تقریب کی مناسبت سے آپ حضرات جمع ہیں. یہ خالص علمی انداز کا پروگرام ہے. اہل علم، علماء کی حوصلہ افزائی کے لیے، اہل علم کی قدر شناسی کے لیے، ان کی قدر افزائی کے لیے کتابوں کی رسمی اجرا انجام دیتے ہیں. بڑے اپنے عزیزوں کی کتابوں کی رسمی اجرا انجام دیتے ہیں. کبھی رفقا اپنے عزیزوں اور اپنے رفقا کی کتابوں کی قدر شناسی کے طور پہ اس کی رونمائی کرتے ہیں اور اس کی اجرا کرتے ہیں. بزرگوں، آج کی یہ تقریب، اس میں جن باوقار اور وقی دو علمی کتابوں کی رسم اجرا انجام پذیر ہونی ہے، اس میں سے ایک کتاب کو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کو میں نے پہلے شعر میں تعبیر کیا کہ بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. یہ تصور جانا کیا ہے؟ یا تو یہ عشق مصطفیٰ ہے یا عشق الہی ہے. اور جانا کا تصور یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. یاد مصطفیٰ میں رونا، بلکنا، تڑپنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عملی طور پہ اسے اپنی زندگی کے لیل و نہار میں نافذ کرنا، یہ ایک ایمان والے کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار اس کا تذکرہ کیا جائے. ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ، کہ نعمان کے تذکرے کو بار بار کرو، بار بار ان کا ذکر خیر کرو. فإن ذکرہ کالمسک،
ان کا تذکرہ مشک کے مانند ہے، اور مشک کا نیچر یہ ہے کہ جتنا گھسا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، اتنی اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو جب حضرت نعمان کے تذکرے کا یہ عالم ہے تو اس ہستی کے تذکرے کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے جوتے کا تسمہ بھی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کے تاج پہ سجا دیا جائے تو اس کی رفعت و بلندی کے لیے کافی۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے، علو شان عطا کیا ہے آپ کو۔ اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، عاشقین آئیں گے اور اپنے اپنے انداز میں زمزمہ سنجی کریں گے، اپنے اپنے انداز میں عشق و محبت کا اظہار بھی کریں گے، اور عشق و محبت کے نقوش کو بھی ثبت کریں گے تاکہ آنے والے عشاق بہک نہ جائیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس میں بہکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، کہ میں نے ایک راہ روشن پہ تمہیں چھوڑا ہے، لیلھا ونہارھا سوا، کہ اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہے جتنی کہ دن میں روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ سیرت پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی کا جو اعلان کیا ہے اسی کی تطبیق کی عملی شکلیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہزاروں مصنفین نے گلہائے عقیدت پیش کیے، نظم میں بھی نثر میں بھی، دنیا کی کوئی زبان محروم نہیں ہے، ادبی انداز بھی ہے اور تخلیقی انداز بھی ہے اور تفکیری انداز بھی ہے۔ کسی نے آپ کے معاش کو موضوع بحث بنایا، کسی نے آپ کی رحمت کو موضوع بنایا، کسی نے آپ کی الفت اور آپ کی غمخواری اور ہمدردی کو موضوع بنایا، کسی کی کتاب میں جامعیت ہے کہ ہر چیز کی آپ خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے جہاں تک ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا، میں اپنے عزیز فاضل نوجوان اور مصنف گرامی مرتبت جناب مولانا مفتی شکیل صاحب قاسمی زیدہ مجدہم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سیرت کی یہ کتاب لکھی کیا، اپنے دلی جذبات جو رسول اللہ کے عشق و محبت کے تقاضے سے انسان کے دل میں، امتی کے دل میں امڑتے ہیں، ان جذبات کا آپ نے اظہار کیا۔ صرف اظہار ہی نہیں بلکہ تحقیق کے ساتھ صاف و شفاف اور بے غبار روایات کو جمع کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کا بھی عاشقان مصطفیٰ میں شمار ہوا ہے، روز محشر میں بھی انشاءاللہ اس بزم میں جہاں میر مجلس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہاں پہ اب ہم جیسے ٹٹپونجیے بھی اپنی معمولی سی متا لے کر کے حاضر ہو جائیں گے کہ زیادہ کچھ تو نہیں آتا تھا لیکن جو ہی آیا میں نے پیش کر دیا، آقا قبول فرما لیجیے۔ بزرگوں، کتاب جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے۔ سیرت پہ عربی میں بھی اور اردو میں بھی بے شمار کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ سیرت پہ جتنا کچھ لکھا گیا شاید دنیا کے کسی اور موضوع پہ اتنا نہیں لکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے مشہور مثال سنی ہوگی کہ حضرت یوسف کے خریداروں میں
ایک بڑھیا نے اپنا نام لکھوا لیا تو ظاہر ہے کہ حسن مصطفیٰ کے خریداروں میں اگر ہم جیسے ٹٹپونجیوں کا نام آ جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ عمدہ کتاب ہے ماشاءاللہ، کچھ نئی جہات ہیں اور بہت سارے وہ موضوعات جن کی عصر حاضر میں ضرورت پڑتی ہے ان کو انہوں نے آسان لب و لہجے میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ایک دوسری کتاب ہے علمی انداز کی، یہ تو ہر امتی کے لیے ہے، جس کا نام ہے کتاب جانا۔ اہل علم کے لیے، طلبہ جو فقہ اسلامی کے طلبہ ہیں ان کے لیے، اور جو فقہ اسلامی سے ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے، جو فتنوں کے شکار ہیں یا فتنہ پرور لوگوں کی عیاریوں کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے اجماع امت۔ یہ بہت حساس اور اہم علمی موضوع ہے۔ قرون اولیٰ سے ہی علماء نے اس پہ توجہ دی ہے۔ باضابطہ اس عنوان پہ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، میری معلومات کے حد تک ابو بکر ابن المنذر نیشاپوری، جن کا انتقال 317 ہجری میں ہوا، تو گویا کہ تیسری صدی کے علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اجماع پہ سب سے پہلی کتاب لکھی اور انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کیا امور ہیں جن پہ اجماع ہو چکا ہے اور اجماع ہونے کا کیا مطلب۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مقامات پہ لکھا کہ ابن المنذر نے اجماع نقل کیا، وہ اسی کتاب کا حوالہ، ان کی کتاب کا نام ہی ہے الاجماع۔ اس کے بعد ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پہ مفصل گفتگو کی ہے۔ بعد کے علماء بھی اس موضوع پہ لکھتے رہے ہیں۔ مدى حجیت الاجماع کے نام سے کتاب موجود ہے۔ اردو میں اس انداز کی کتابیں عام طور پر میسر نہیں تھیں، یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ اجماع اور قیاس کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ حضرت مفتی جمیل صاحب سکروڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو ملا کر ایک کتاب لکھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کو تحقیقی انداز میں اور مفصل انداز میں لکھیں گے تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں جمع ہوں گی جو اہل علم کے لیے علمی سرمایہ اور علمی غذا فراہم کریں گے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے فاضل دوست جناب مفتی شکیل صاحب نے اجماع امت، حجیت اور مراتب اور حقیقت، آپ عنوان سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اجماع کے کتنے مراتب ہیں۔ ہماری شریعت میں اجماع کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر اجماع نہ ہو تو ہم صحیح سے نماز نہ پڑھ سکیں۔ نماز سب سے زیادہ منسوس مسائل جو ہے نا نماز کے، یا اسی طریقے سے اور بھی دیگر عبادات ہیں، تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک نسل نے نقل کیا دوسری نسل سے، اور یہ سلسلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچتا ہے۔ یعنی یہ دین سپرد کیا گیا روئے زمین کے سب سے امانت دار طبقہ یعنی حضرات صحابہ کا۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کی بنیادیں، تو قرآن و سنت کے بعد اجماع اور قیاس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اجماع میں صحابہ کرام کا متفق ہونا کسی مسئلے پہ، یا کسی زمانے کے خیار امت افراد کا جمع ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں اس انداز کی جمہوریت کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ تعداد صرف زیادہ ہو جائے، یہ معتبر نہیں ہے۔ اسلام میں جو اجماع ہے نا وہ خیار امت کا اجماع، یعنی ہر زمانے کے اللہ والے اصحاب تحقیق
متقی و پرہیزگار افراد جمع ہو جائیں تب وہ اجماع معتبر ہوتا ہے، اور بہت ساری اس کی شرطیں ہیں جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمارے برادر مفتی شکیل صاحب نے یہ کتاب میرے پاس حضرت مولانا صاحب نظامی صاحب کے ذریعے بھجوائی تھی، اور میں نے اسی پہ ایک مفصل یا سمجھیے کہ درمیانی انداز کا تبصرہ لکھا تھا، اور اس کی اشاعت بھی ہوئی ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ میں زیادہ وقت اس میں نہ لیتے ہوئے مجلس کی نزاکت اور وقت کی تمدامنانی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیگو سرائے کی سرزمین، اس نے ماضی میں بھی بہت سارے گل و لالہ کو جنم دیا ہے، ایسی ہستیاں کہ صرف ہندوستان نہیں عالمی پیمانے پر انہوں نے اپنی شناخت قائم کی، اور وہ اخلاص و للہیت کے اس بلند مقام پر فائز تھے کہ آج بھی ان کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں جدید اور تحقیقی انداز میں۔ اس میں خاص طور پہ میں نام لینا چاہتا ہوں ماہر اسماء رجال محدث جلیل حضرت علامہ محمد محسن ابن یحییٰ ترہتی، جو ہمارے ضلع کے خضرچک کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد شیخ غلام یحییٰ خضرچک کے زمیندار تھے، بلکہ مالک تھے، اور ان کی زمینداریاں پھیلی ہوئی تھی یہاں سے لے کے پورنیہ تک۔ تو ان کی کتابیں ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں عرب دنیا میں چھپتی ہیں، مصر سے اور سیریا سے اور مکہ مکرمہ سے۔ اس کے بعد بھی یہ علمی کارواں بڑھتا رہا، تصوف کے لائن سے اور تحقیق کے لائن سے۔ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد، جن کے بارے میں مولوی افضل مظفر پوری نے الحیات بعد الممات میں شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ اگر مولوی یار علی محدث برونوی اگر وہاں شیخ کے بعد رہ جاتے تو ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ کسی کا چراغ نہیں جل سکتا تھا، یعنی کہ خود شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین کا بھی چراغ نہیں جل سکتا تھا، اس قد کے عالم تھے۔ شیخ سلطان لکھمینیاوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے باکمال ہستی، اور حضرت آدم بن نوری کے خلیفہ کہ ان کے پیر بھائی جو حضرت شاہ علم اللہ رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کہ اس کے تقیہ کی کتنی شہرت ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اساسی کی قدر کریں گے تب دنیا قدر کرے گی۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال میرا سب جانے۔ تو بزرگوں، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ میں اس معاملے میں اپنے تمام نوجوان فضلاء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے نقوش قائم کیے، موجودہ زمانے میں بھی نقوش قائم ہو رہے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں حضرت علامہ عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ ایک بڑے سیمینار میں علم حدیث کے موضوع پہ سیمینار تھا، لوگ بیان کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ سیمینار نامکمل رہے گا جب تک اس ہستی کا تذکرہ نہیں آئے جنہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ بخاری کی مکمل اردو شرح لکھی۔ تو سارے لوگ میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے کہا جی ہاں، میں تذکرہ کر رہا ہوں علامہ عثمان غنی، جن کا تعلق بیگو سرائے کے چلمل سے ہے، جو شیخ الحدیث تھے جامعہ مذاہب علوم سہارنپور کے۔ انہوں نے تاریخ میں سب سے پہلے بخاری شریف کی مکمل اردو شرح لکھی۔ شروعات تو بہت ہوئی ہے، لیکن تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ اللہ نے ان کے لیے یہ سعادت مقدر کر رکھی تھی، اور علامہ نے اس کو بھی مکمل کیا، اور بہت سارے علمی کارنامے انجام دیے۔ ان کا تعلق اسی سرزمین سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنفین کے سلسلے میں ایک نام ہمارے دوست مفتی شکیل صاحب کا بھی جڑا ہے۔ میرے لیے باعث مسرت ہے کہ ماشاءاللہ یہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم کو
اسی طریقے سے تاب نا آشنا بنا کر کے پیہم رواں اور دواں رکھے، اور اسی طریقے سے ملت اسلامیہ کی اور علوم اسلامیہ کی اور خاص طور پہ عصر حاضر کے حساس مسائل پہ آپ کے قلم سے گوہر آبدار نکلتے رہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔